بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، آپ مقصد اول مرفوعات کی پہلی فصل پڑھ رہے ہیں جو فاعل کے بیان میں ہے۔ پچھلے اسباق میں آپ نے فاعل کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کے متعدد احکام پڑھے۔ آج کے سبق میں جو بحث شروع ہونے جا رہی ہے وہ فاعل ہی کا ایک طرح سے ایک حکم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خاص فاعل ہی کا حکم نہیں ہے، مگر چونکہ اس کا تعلق فاعل سے ہے اس لیے فاعل کی بحث میں ذکر کیا۔ اس بحث کا نام تنازع فعلین کی بحث ہے، اور یہ بہت اہم بحث مانی جاتی ہے اس کتاب کی بحثوں میں، اور یہ کافی توجہ طلب بھی ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ لے جائیں گے۔ فرماتے ہیں فصل اذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما اي اراد كل واحد من الفعلين ان يعمل في ذلك الاسم فهذا انما يكون على 4 اقسام۔ دیکھیے، کبھی ایسا ہوگا کہ دو فعل لائے گئے اور دونوں کے بعد ایک اسم ظاہر لایا گیا، اور وہ اسم ظاہر ایسا ہے کہ دونوں فعل اس اسم ظاہر میں عمل کرنا چاہتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اس کا معمول بنے، تو دونوں فعلوں کے اس اسم ظاہر میں عمل کرنے کا اقتضا کرنا، دونوں کا یہ چاہنا کہ وہ اس ایک اسم ظاہر میں عمل کرے، اسی کا نام تنازع فعلین ہے، کہ دو فعلوں نے تنازع کیا، نزاع کیا۔ ہاں، فرماتے ہیں اذا تنازع الفعلان، جب دو فعل کسی ایسے اسم ظاہر میں تنازع کریں جو ان دونوں کے بعد ہو۔ اسم ظاہر کی یہ صفت ہے بعدہما، یعنی وہ ایسا اسم ظاہر ہونا چاہیے جو ان دونوں کے بعد آیا ہو۔ اگر دونوں کے بیچ میں آ جائے تو اب ایسی صورت میں وہاں تنازع نہیں ہوگا۔ مثلا ضربنی و اکرمنی زید آ گیا رہا، نی ہٹا دیجیے، ضرب و اکرم زید، تو ضربہ بھی چاہ رہا ہے کہ زید اس کا فاعل بنے، اور اکرمہ بھی چاہ رہا ہے کہ زید اس کا فاعل بنے۔ تو تنازع تبھی ہوگا جب اسم ظاہر آئے اور وہ دونوں کے بعد آئے۔ اسم کے ساتھ ظاہر لگا کر کے یہ اشارہ ہے کہ ضمیر میں تنازع نہیں ہوتا، اس میں ظاہر میں ہوتا، اور بعدہما لا کر کے یہ بتایا کہ جب دونوں کے بعد آئے گا تب تنازع ہوگا، اگر بیچ میں آ جائے تو تنازع نہیں ہوگا، پہلے آ جائے تو بھی تنازع نہیں ہوگا۔ تنازع کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں یہ چاہیں کہ وہ اس کا فاعل یا اس کا مفعول بنے، اور اگر بیچ میں آ جائے، مثلا ضرب زید و اکرم، تو اب ضربہ تو زید کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے، لیکن اکرمہ اس مقدم زید کو اپنا فاعل نہیں بنانا چاہ رہا ہے، کیونکہ فاعل تو ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ وہ فاعل چاہ رہا ہے مگر اس کو فاعل بنانا نہیں چاہ رہا، اس میں عمل نہیں کرنا چاہ رہا، اور دونوں سے پہلے آ جائے تو بھی وہی بات رہے گی۔ تو اسی لیے یہاں پر بعدہما کی قید لگا رکھی۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ جب دو فعل ایسے اسم ظاہر میں تنازع کریں جو ان دونوں کے بعد ہو، اے ارادہ، یہ اے سے تفسیر کر رہے ہیں تنازع
کی، یعنی تنازع کرنے کا مفہوم کیا ہے، تنازع کا مطلب کیا ہے؟ اے اراد کل واحد من الفعلین ان يعمل فی ذلک الاسم، یعنی دونوں فعلوں میں سے ہر ایک اس اسم میں عمل کرنا چاہے، دونوں کا یہ اقتضا ہو کہ وہ اسم اس کا معمول بنے۔ تو یہ تنازع کی تفسیر ہو گئی۔ تنازع کا مطلب واضح ہو گیا کہ دو فعلوں میں سے ہر ایک کا اس اسم میں عمل کرنے کو چاہنا، عمل کرنے کی اقتضا کرنا۔ تو اوپر آپ نے پڑھا اذا تنازع الفعل، جب دو فعل تنازع کریں، ایسے اس میں ظاہر میں جو ان دونوں کے بعد ہو، تو یہ شرط ہے، جزا اس کی کیا ہے؟ فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، تو یہ تنازع 4 قسموں پر ہوتا ہے، اس کی کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ الاول ان یتنازع فی الفاعلیۃ، پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں فعل فاعلیت میں تنازع کریں، یعنی دونوں فعل اس اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہیں۔ ہاں، ان یتنازع فی الفاعلیۃ فقط، فقط لا کر کے یہ اشارہ کیا کہ دونوں کا تنازع فقط اور صرف فاعلیت میں ہو، کسی مفعولیت میں نہ ہو۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں فعل صرف فاعلیت میں تنازع کریں، صرف فاعل بنانے میں تنازع کریں۔ نحو ضربنی واکرمنی زید، تو نون ضربنی میں نون وقایا کا اور یا ضمیر متکلم مفعول بھی ہے دونوں فعلوں میں، اور ضربا اور اکرما ان دونوں کے بعد زیدن اس میں ظاہر آ رہا ہے، جس کو ضربا بھی اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے اور اکرما بھی اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں دیکھیے دونوں کا تنازع فاعلیت میں ہے، دونوں اس کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہے ہیں۔ الثانی ان یتنازع فی المفعولیت فقط، دوسری قسم یہ ہے کہ دونوں فقط مفعولیت میں تنازع کریں، مفعول بنانے میں نزاع کریں۔ نحو ضربت واکرمت زیدا، تو اب یہاں دیکھیں ضربت اور اکرمت یہ دونوں فعل فاعل کے ساتھ ہیں، اور ان دونوں کے بعد زیدن ایک اس میں ظاہر لایا گیا ہے، جس کو ضربت بھی اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے اور اکرمت بھی اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے، لہذا یہاں تنازع مفعولیت میں ہوا۔ الثالث ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت، تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کریں، فقط ایک چیز میں تنازع نہیں بلکہ فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں تنازع کریں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے ایک فاعل بنانا چاہے اور دوسرا مفعول بنانا چاہے، تو اب اس کی 2 صورتیں بن جائیں گی۔ تو ثالث میں ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت کے ساتھ بڑھا رہے ہیں ویقتضی الاول الفاعل والثانی المفعول، تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں فاعلیت اور مفعولیت دونوں چیز میں تنازع کریں، اور پہلا فعل فاعل چاہے اور دوسرا فعل مفعول چاہے۔ نحو ضربنی واکرمت زیدا، تو اب دیکھیے زید ایک اس میں ظاہر ہے، اس سے پہلے ضربنی یہ اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے زید کو، اور اکرمت فعل آیا ہے جو اس کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں تنازع جو ہے وہ اختلاف کے ساتھ ہوا کہ ایک فاعل بنانا چاہ رہا ہے اور دوسرا مفعول بنانا چاہ رہا ہے۔ الرابع عکسہ، اور چوتھی قسم اس کے برعکس ہے کہ اول مفعول چاہے اور ثانی جو ہے وہ فاعل چاہے۔ نحو ضربت واکرمنی زید، تو اس میں دیکھیں ضربت اور اکرما 2 فعل آ رہے ہیں، اور ان دونوں کے بعد زید لایا گیا۔ اس میں ضربت زید کو مفعول بنانا چاہ رہا ہے اور اکرما فعل اس کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے۔ تو جب دونوں کا تنازع صرف فاعلیت یا صرف مفعولیت میں ہو تو یہ اتفاق کی صورت ہو گئی، اور اگر ایک فاعل اور دوسرا مفعول بنانا چاہ رہا ہو تو یہ اختلاف کی صورت ہوتی ہے۔ تو کل 4 قسمیں تنازع کی بنتی ہیں۔ تو یہاں تک یہ بیان ہوا کہ تنازع کی کل 4 قسمیں ہیں، 4 صورتیں ہیں۔ اب جب تنازع پایا جائے تو حکم کیا ہوگا، کرنا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي، یہ یاد رہے کہ وہ اس میں ظاہر ایک وقت میں ایک ہی فعل کا معمول بن سکتا ہے، دونوں کا نہیں۔
یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضربنی و اکرمنی زید میں زید دونوں فعلوں کا فاعل ہے، بلکہ وہ ایک فعل کا فاعل بنے گا۔ ایسے ہی ضربت و اکرمت زیدن میں زیدن کو کسی ایک فعل کا مفعول بنا سکتے ہیں، دونوں کا نہیں۔ ایک اسم میں ایک وقت میں ایک ہی فعل عمل کرے گا، دونوں عمل نہیں کریں گے۔ تو اب عمل کس کو دیا جائے؟ اس اسم ظاہر میں عامل پہلے فعل کو مانا جائے یا دوسرے فعل کو مانا جائے؟ تو کہتے ہیں جمہور نحویوں کا مذہب یہاں پر یہ ہے کہ دونوں میں سے جس فعل کو آپ چاہیں عمل دے سکتے ہیں، دونوں کو عمل دینا جائز ہے۔ یہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ کسی کو دے سکتے ہیں اور کسی کو نہیں دے سکتے، بلکہ دونوں میں سے کسی کو بھی عمل دینا اور عامل ماننا جائز ہے جمہور کے نزدیک۔ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي، اور جاننا چاہیے کہ ان تمام قسموں میں پہلے فعل کو اور دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے، یعنی آپ چاہیں تو پہلے فعل کو عمل دیں اور چاہیں تو دوسرے فعل کو عمل دیں، دونوں بات جائز ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز پہلے سمجھ لیں تب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں عمل کسی ایک کو دیں گے اور چاہ رہے تھے دونوں اس میں عمل کرنا، دونوں اس کو اپنا معمول بنانا چاہ رہے ہیں، تو اب قطع نزاع کیسے ہوگا؟ نزاع ختم کیسے ہوگا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ جب ہم پہلے فعل کو عمل دے دیں اور دوسرا بھی عمل کرنا چاہ رہا تھا اس اسم ظاہر میں، تو ہم نے اس اسم میں عمل پہلے فعل کو دے دیا تو دوسرے فعل میں ضمیر لے آئیں گے۔ ہاں، اور اگر پہلا فعل پہلے فعل کے بجائے دوسرے فعل کو عمل آپ نے اسم ظاہر میں دیا تو اب پہلے فعل میں ضمیر لانی ہوگی۔ تو اس صورت میں پہلے فعل میں اگر ضمیر لانی پڑ رہی ہے تو اگر فاعل وہ چاہ رہا ہو تو فاعل کی ضمیر لائیں گے، اور اگر مفعول چاہ رہا ہو تو اسے محذوف مانیں گے، اس کی ضمیر نہیں لائیں گے۔ تو دوسری یہاں دو چیز یہ دھیان دینا ہے آپ کو کہ جب دونوں عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اگر پہلے فعل کو عمل دے رہے ہیں، جیسے ضربنی و اکرمنی زیدن ہے، تو زیدن کو ہم نے معمول بنایا پہلے فعل کا، یعنی ضربنی کا، تو اصل عبارت اب ہو گئی ضربنی زیدن و اکرمنی۔ اگرچہ ہم ضربنی و اکرمنی زیدن کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہم نے زید کو ضربنی کا معمول بنا دیا تو اب وہ اس سے متصل ہو گیا اور ہو گیا ضربنی زیدن و اکرمنی۔ تو اب اکرمنی میں ایک ضمیر مقدر ہوگی، ضمیر مضمر، اس کا جو ہے پوشیدہ ضمیر مستتر جو ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گی، تو اس میں ضمیر نکال لیں گے، اور اس ضمیر کا مرجع یہ بعد میں دکھائی دینے والا زید ہوگا جو اصل کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے مقدم ہو چکا ہے، کیونکہ اصل عبارت ہو چکی ہے ضربنی زید و اکرمنی۔ تو اب یہاں ضمیر لائے آپ، تو دیکھنے میں مرجع اگرچہ بعد میں ہے لیکن مرجع اصل کے اعتبار سے پہلے ہو چکا ہے، لہذا یہاں اضمار قبل الذکر لفظاً فقط لازم آ رہا ہے جو جائز۔ ہاں، اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً دونوں ہو تو ناجائز ہے اور ممنوع ہے۔ تو اب ہم نے یہاں جب اس کو پہلے کا معمول بنایا تو دوسرے میں ضمیر لانے میں کوئی قباحت، کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر ہم دوسرے فعل کو عمل دیں، اس میں دوسرے فعل کا معمول مانیں اور کہیں ضربنی و اکرمنی زیدن، اور زید کو ہم نے اکرما کا فاعل بنایا، تو اب پہلا فعل بھی فاعل چاہ رہا تھا، اس میں کیا کریں گے؟
تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر وہ فاعل چاہ رہا ہو تو ضمیر مانیں گے، ضمیر پوشیدہ یا ضمیر وہاں لائیں گے، اور اگر مفعول چاہ رہا تو چونکہ مفعول کا حذف جائز ہوتا ہے اس لیے اسے حذف کر دیں گے۔ اس صورت میں جب پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہو اور آپ اس میں ضمیر لا رہے ہیں تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مرجع یہی زیدن ہے جو بعد میں آ رہا ہے، تو ضربنی و اکرمنی زیدن جملہ ہے اور زیدن جو ہے وہ اکرما کا فاعل بنا چکے ہیں آپ جو بعد میں ہے، اور ضربنی جو پہلا فعل ہے اس میں ضمیر لا رہے ہیں، تو اس ضمیر کا مرجع زیدن جو لفظ میں بھی بعد میں ہے اور رتبے میں بھی بعد میں ہے، تو اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً آیا، لازم آیا۔ اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً، حق کے اعتبار سے بھی وہ مؤخر ہو گیا اور لفظ کے اعتبار سے بھی مؤخر ہو گیا، تو اس اعتبار سے اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً لازم آیا اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو جمہور فرماتے ہیں کہ چونکہ فاعل کو حذف کر نہیں سکتے اس لیے یہاں مجبوری میں ضرورت کی بنیاد پر اضمار قبل الذکر کو ہم مان لیں گے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص دو مصیبتوں میں گر جائے تو اسے ہلکی مصیبت اختیار کر لینی چاہیے، اپنا لینی چاہیے۔ تو یہاں دو مصیبتیں ہیں، یا تو ہم فاعل کو مانیں ہی نہیں، فاعل کو حذف مانیں، اور یا تو اضمار قبل الذکر۔ تو حذف فاعل بڑی خرابی ہے اور اضمار قبل الذکر اس سے کمتر ہے، لہذا ہم اس سے ہلکی کو ان دونوں میں جو ہلکی ہے اضمار قبل الذکر اس کو اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ فاعل ضروری ہے، اس کے بغیر جملہ نہیں پورا ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے اضمار قبل الذکر کو مان لیا جائے گا۔ جبکہ یہاں پر امام کسائی ایک نحوی ہیں اور قراء سبعہ میں سے ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ پہلے فعل سے فاعل کو ہم محذوف مانیں گے، دوسرے فعل میں جب عمل دے دیں گے تو پہلے فعل سے فاعل کو حذف مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں چاہے فاعل کا حذف مانو اور چاہے اضمار قبل الذکر ہیں تو دونوں ناجائز، دونوں ممنوع، کسی کا بھی ارتکاب کیا جا سکتا ہے۔ تو امام کسائی کا مذہب یہ کہ فاعل کو محذوف مانا جائے گا، اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اضمار قبل الذکر کو ہم اختیار کریں گے، کیونکہ یہ دو خرابیوں میں ہلکی خرابی۔ جبکہ یہاں نحو کے ایک بڑے امام فرا ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ جس صورت میں پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہو اس صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک پہلی اور تیسری قسم میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک پہلے فعل کو ہی عمل دینا لازم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دوسرے فعل کو عمل دیتے ہیں پہلی اور تیسری صورت میں تو وہی خرابی لازم آتی کہ یا تو فاعل کا حذف ماننا پڑے گا یا اضمار قبل الذکر، اور یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جواز کا ہی جو معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام صورتوں میں اول اور ثانی جس کو چاہیں عمل نہیں دے سکتے ہیں آپ، بلکہ پہلی اور تیسری صورت میں پہلے فعل کو ہی عمل دینا واجب ہوگا، دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں۔ تو کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي، اور جاننا چاہیے کہ ان تمام قسموں میں پہلے فعل کو بھی عمل دینا جائز ہے اور دوسرے فعل کو بھی عمل دینا جائز ہے، خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ أَنْ يُعْمَلَ الثَّانِي، لیکن اختلاف امام فرا کا پہلی اور تیسری صورت میں کہ دوسرے فعل کو عمل دیا جائے یہ جائز نہیں۔ تو پہلی اور تیسری صورت میں امام فرا کا اختلاف ہے دوسرے فعل کو عمل دیے جانے کے سلسلے میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دیا جانا ان دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہے۔ اور کیوں جائز نہیں ہے؟ وَدَلِيلُهُ لُزُومُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا حَذْفُ الْفَاعِلِ وَالْإِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ وَكِلَاهُمَا مَحْظُورَانِ، اور ان کی دلیل دو باتوں میں سے ایک بات کا لازم آنا ہے، یا تو فاعل کو محذوف ماننا پڑے گا، فاعل کا حذف، یا اضمار قبل الذکر، مرجع کے ذکر سے پہلے ضمیر لانا، وَكِلَاهُمَا مَحْظُورَانِ، اور یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں، ناجائز۔ وَهَذَا فِي الْجَوَازِ، کہتے ہیں اور یہ گفتگو جواز کے سلسلے میں تھی کہ جمہور کے نزدیک
جائز ہے، پہلے بھی فعل کو عمل دے سکتے ہیں اور دوسرے فعل کو بھی عمل دے سکتے ہیں، لیکن امام فرا کا اختلاف ہے کہ پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں وہذا فی الجواز، اور یہ گفتگو جواز میں ہوئی۔ وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ فَفِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ، لیکن بہتر کس کو عمل دینا، جب دونوں فعل تنازع کریں اس میں ظاہر میں، تو بہتر کس کو عمل دینا ہے، تو کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے بصری اور کوفی نحویوں کا۔ وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ، اور رہا پسندیدگی کا معاملہ، بہتر ہونے کا معاملہ، راجح ہونے کا معاملہ، فَفِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ، تو اس میں بصری نحویوں کا اختلاف ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ إِعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِي، تو بصری حضرات، بصرہ کے جو نحوی حضرات ہیں وہ بصری کہلاتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ إِعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِي، تو بصرہ کے نحوی حضرات دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں، اعتبارا للقرب والجوار، قریب اور پڑوسی ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس میں ظاہر کس کے قریب ہے، دوسرے فعل سے قریب ہے اور اسی کے پڑوس میں ہے، لہذا اسی کو دے دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ بصری حضرات دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں قریب اور پڑوسی ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے۔ والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول مراعاتا للتقدیم والاستحقاق، اور کوفی حضرات پہلے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں مقدم ہونے اور مستحق ہونے کی رعایت کرتے ہوئے۔ پہلے آؤ پہلے پاؤ اعلان لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے، تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو پہلے آئے وہ پہلے پائے، تو چونکہ پہلا فعل مقدم ہے، پہلے آ رہا ہے، لہذا وہ مستحق ہے کہ اس کو عمل دیا جائے، تو اس وجہ سے کوفی حضرات پہلے فعل کو عمل دینا راجح قرار دیتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرق بھی بیان ہو گیا کہ پسندیدگی میں بصری اور کوفی نحویوں کا اختلاف ہے، بصریین کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا راجح، اور کوفی حضرات کے نزدیک پہلے فعل کو عمل دینا راجح ہے۔ دونوں کی دلیلوں کا بھی بیان ہو گیا۔ اب آگے فَإِن سے تفصیل ہے اس بات کی کہ ہم کسی بھی فعل کو عمل دیں، پہلے فعل کو عمل دیں تو دوسرے میں کیا کرنا ہو، دوسرے فعل کو عمل دیں تو پہلے میں کیا کرنا ہوگا، اور پہلے کو عمل دیں تو دوسرے میں کیا کرنا ہوگا، یہ پوری تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ یہاں تک آپ حضرات ملائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔